السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سبھی ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہمارے کورس کی 8th حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم اخو المسلم۔ ترجمہ: مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لفظی ترجمہ: المسلم مسلم، اخو بھائی بھائی ہیں، المسلم مسلم کے، یعنی اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک ٹارگیٹ دے دیا گیا ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، پھر ان کا جوڑا پورا کرنے کے لیے بی بی حوا کو دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد ان سے آگے اولاد پیدا ہوتی گئی اور تمام لوگ آپس میں مسلمان بنتے گئے۔ کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ غیر مسلم ہو گئے، سب آپس میں لوگ بنتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو بیان فرمایا کہ ان کو کہہ دیں کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کے درمیان ایک رشتہ قائم کر دیا جو کہ انسانیت کا، بھائی چارے کا تھا۔ فرمایا گیا ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کریں۔ اگر کسی ایک بھائی کو اس کی مدد کی ضرورت ہے تو وہ دوسرا بھائی اس کی مدد کرے اور اس کو کسی معاملے میں محتاج نہ چھوڑے، یعنی اکیلا نہ چھوڑے۔ اب اس میں بھائی بھائی ٹیکنیکلی جو خونی رشتے ہیں ان کو نہیں کہا گیا، بلکہ انسانیت کے طور پہ جتنے مسلمان ہیں آپس میں ان کو کہا گیا کہ اگر کسی بھائی کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں، اس کو اکیلا نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر آپ اس کا ساتھ دیں گے جب وہ مشکل میں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی جب آپ مشکل میں ہوں گے آپ کا ساتھ ضرور دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، نہ کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، نہ کبھی اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو دیکھ کے اس کا مذاق اڑائیں، بلکہ اس کی مدد کریں، خود بڑھ چڑھ کے مدد لیں۔ ہم نے پہلے بھی ایک حدیث میں بات کی تھی جہاں پہ ہم نے قطع تعلقی سے بیان کی تھی حدیث، اس میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر کا تعلق بنا دیا تھا، انہیں کہہ دیا کہ آپس میں آپ بھائی بھائی ہیں۔ تو جو انصار تھے انہوں نے یہاں تک کر دیا تھا کہ اپنے جو جائیداد کا جو حصہ تھا نا وہ ان کو دے دیا تھا کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ کام کریں۔ اور کچھ صحابہ کرام تو اتنے سخی دل تھے کہ انہوں نے اپنی بیگمات کو طلاق دی، انہوں نے کہا کہ یہ اب تم ان سے نکاح کر لو عدت پوری ہونے کے بعد، کہ یہ ایسا رشتہ بنا دیا کہ لوگ اس کے دل سے اس کو چاہنے لگے، حالانکہ وہ کچھ بھی آپس میں بھائی بہن تھے، ان کو اپنے کاروبار دیے، اپنی بیگمات تک دیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی یہ رشتہ قائم کیا، ہمیں اس رشتے کی لاج رکھتے ہوئے خود آج اپنا یہ ایک رشتہ قائم کرنا ہے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ کل کو اللہ کہے گا کہ میرا فلانا بندہ تکلیف میں تھا، میں نے تمہیں اس کا وسیلہ بنایا لیکن تم نے اس کی مدد نہیں کی، انسانیت کی روح سے تمہارا وہ بھائی بھی تھا لیکن تم نے اس کی مدد نہ کی، تب ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں تاکہ وہ کسی مشکل میں نہ رہے، اور ہم بھی جب کبھی کوئی مشکل میں ہو تو ہماری بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں کسی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو وسیلے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتا ہے لیکن وسیلے جو ہوتے ہیں نا ان کے ذریعے مدد کرواتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور یہ بغض کینہ وغیرہ ختم کریں اور مل جل کر رہیں تاکہ معاشرہ بھی خوشحال ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سرخرو ہو سکے اور اسلام کا مین مقصد بھی پورا ہو سکے اور انسانیت بھی بھرپور طریقے سے ادا ہو سکے۔ ٹھیک ہے، میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ حدیث سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Do like, comment, share and subscribe this channel.